پوچھا گیا ہے کہ سرکاری ملازم نماز کے لیے جو وقت نکالتے ہیں اس کی تنخواہ لینا کیسا ہے؟ جب ہم کسی سرکاری محکمے میں کام کرتے ہیں تو اس کام کے دوران ہمیں اس سرکاری ادارے میں رہتے ہوئے 8 گھنٹے کی ایگریمنٹ ہم کرتے ہیں کہ ہم ڈیلی روزانہ 8 گھنٹے اس سرکاری ادارے میں رہیں گے. تو اس میں سے آٹومیٹکلی جو ہمارے جو باس ہوتے ہیں یا جس ادارے میں ہم کام کرتے ہیں اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس 8 گھنٹوں کے دوران میں اس بندے نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس 8 گھنٹوں کے دوران اس بندے نے کھانا بھی کھانا ہے، واش روم بھی استعمال کرنا ہوتا ہے. یہ نہیں ہے کہ 8 گھنٹے وہ مسلسل لکھتا جا رہا ہو، مسلسل کام پر لگا رہے. اگر ایسا ہو تو چند لمحوں کی وقفے کے لیے جب وہ پانی پیتا ہے تو پھر اس کی اجرت کہاں سے ملے گی اس کو؟ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم جو اجرت لیتے ہیں سرکاری ملازمین، یہ ہم نے ایک ٹائم فکس کیا ہوا ہے، ایک لمٹ ہے ہماری. صبح ہم 8 بجے جائیں گے اور شام کو 5 بجے ہماری چھٹی ہو جائے گی. تو یہ پوری کا پورا وقت جو ہے یہ ہم نے اپنی طرف سے اس ادارے کو دے دیا ہے، اس کے بدلے میں ہمیں تنخواہ مل جاتی. اس میں ساری شرائط وہی ہے جس میں سے سارے مسلمان ملکوں کے لیے ہے. ایک مومن مسلمان جب کسی مسلمان فیکٹری میں کام کر رہا ہو یا کسی بھی سرکاری ادارے میں کام کر رہا ہو تو آٹومیٹکلی ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ اس نے نماز بھی پڑھنی ہے، اس نے اتنے کھانا بھی کھانا ہے، اس میں سے ان کی یہاں پر چھٹی بھی ہوگی. تو فلہٰذا وہ کام کے پیسے جو لے رہے ہیں وہ اصل میں وقت کی پیسے لے رہے ہوتے ہیں. مشائخ نے فرمایا ہوا ہے کہ جب ہم اپنی امام صاحب کو ملازمت پہ رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں امام صاحب ہمیں نماز پڑھائیں، یا ہم قاری صاحب کو رکھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں قاری صاحب ہمیں قرآن عظیم الشان سکھائیں، یا اسی طرح ہم کسی عالم کو اپنے مدرسے میں ٹائم دے دیتے ہیں کہ یہ ہمیں وہاں پر درس و تدریس کر لیں. تو فرماتے ہیں سارا وقت جو ہے وہ درس و تدریس پر تو نہیں ہوتا. اسی طرح سارا دن وہ نمازیں تو نہیں پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ 5 نمازیں پڑھا رہے ہوتے ہیں. یا قاری صاحب جو ہے وہ لمیٹڈ اوقات میں جو ہے وہ ہمیں قرآن عظیم الشان سکھاتے ہیں، لیکن جو وقت ہمیں دے رہا ہے ہم ان کی اجرت ان کو دے رہے ہوتے ہیں. نماز کے بدلے میں ہم انہیں پیسے نہیں دیتے، قرآن سکھانے کے بدلے میں ہم انہیں پیسے نہیں دے رہے ہیں، دین کی تعلیم سکھانے پر ہم انہیں پیسے نہیں دے. وہ وقت جو ہمیں دے رہے ہوتے ہیں اس وقت کے مطابق ہم ان کو ان کی تنخواہ دے دیتے ہیں. فلہٰذا یہ نہیں ہے کہ وہ پوری کا پورا وقت جو ہے اس کام میں صرف ہو. رب کائنات نے فرمایا اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا. اللہ کریم نے فرمایا اقم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے تک، اور قرآن الفجر بھی پڑھا کرو، اور ان قرآن الفجر کان مسئولا. اب اگر ہم اس کو لیں گے کہ رب نے تو فرمایا ہوا ہے کہ صبح سورج طلوع ہونے سے لے کے رات تک آپ نمازیں پڑھتے رہو، تو درمیان میں سے جو وقفہ ہمارے بغیر نمازوں کے گزرتے ہیں تو کیا اس میں اللہ کی نافرمانی ہے؟ نہیں. مراد اور مقصد اس میں سے وہ کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز لوگوں پر موقت وقت میں، محدود وقت میں فرض کیا گیا ہے. تو معنی مراد یہ ہے کہ اگر وہ شخص اس ڈیوٹی کے درمیان نماز پڑھ رہا ہو تو اس نماز کا ٹائم بھی ان کی ڈیوٹی کے اندر ہی شامل ہے. فلہٰذا یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کمپنی والوں کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اور ہم وہ جو نماز کا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ ہے وہ ہم اسے دھوکہ دے رہے ہیں. نہیں، یہ وقت بھی اسی میں شامل ہی ہے. سلسلہ لیے سیفیہ کی نعتیں، منقبتیں و بیانات و دیگر معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ ضرور کریں.